3 صحافیوں کے القادر ٹرسٹ کیس میں جو ثبوت ہیں وہ احمد نورانی کے انکشافات، مطیع اللہ جان کا تبصرہ اور محسن بیگ کا حلف اٹھانا، وہ بھی قرآن کا۔ یہ ساری کون سی باتیں ہیں؟ برطانیہ سے پاکستان تک پیسے کیسے آئے، کیا ہوا، یہ ساری تفصیل آپ کو بتائیں گے، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوریون، میں ہوں میر نوید، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب۔ آج بات کریں گے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ سنایا گیا القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، عمران خان کو جو سزا ہوئی، بشریٰ بی بی کو سزا ہوئی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ 3 صحافیوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، محسن بیگ نے قرآن کیوں اٹھا لیا، احمد نورانی نے کیا کہہ دیا اور مطیع اللہ جان نے کیا بات کی ہے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کے اوپر جو قاتلانہ حملہ اور دھمکیاں دینے والا بندہ ہے وہ اس کا کیا بنا۔ اچھا، سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں وہ اکثر کوئی نہ کوئی باتیں ایسی کرتے رہتے ہیں کہ وہ عقل و فہم سے بالاتر ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ احمد نورانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انگلش پڑھنا بھی نہیں آتی، وہ بس ایک ڈمی صحافی ہیں، وہ صحافت ان کو آتی نہیں، صحافت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا، جو کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو رقم ملک ریاض غیر قانونی طریقے سے برطانیہ لے کے گیا تھا، پھر برطانیہ کی حکومت نے اس کو ضبط کیا اور حکومت پاکستان کو واپس بھیجی اور کہا کہ یہ ملکی خزانے میں رقم جمع کی جائے، لیکن عمران خان نے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں رکھوائی اور جو جرمانہ لگایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک ریاض کو، اس کی مد میں وہ رقم دے دی گئی اور رشوت کے طور پہ سمجھ لیں القادر کی زمین لی گئی۔ یہ ساری کہانی تھی اور جس پہ یہ کیس ہوا اور سزا بھی ہوئی، اور جس طرح بند لفافوں کے اوپر کابینہ میں سائن کروائے گئے۔ تو اس کے اوپر ہوا کیا ہے کہ احمد نورانی نے کہا کہ برطانیہ نے جو پیسے پاکستان بھیجے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائے جائیں، یعنی کہ انہوں نے ریاست کا نام ہی نہیں لیا تھا یا قومی خزانے کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ کھل ڈل کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل جو ہے عمران خان نے جو غلط نہیں کیا، وہ سپریم کورٹ میں ہی انہوں نے کہا تھا بھیجنے کا اور وہ بھیج دیے گئے، اور جو کچھ بھی ہوا اس میں عمران خان کا تو کوئی قصور ہی نہیں بنتا، وہاں پہ جو چیزیں تھیں لایا عمل تھا، یہ اختیار ہوتا، کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، تو اس میں عمران خان کو جھوٹی سزا ہوئی ہے اور یہ انہوں نے بات کرنا تھی۔ اور مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان کے پاس گھر نہیں تھا، گاڑی نہیں تھی، بڑے غریب تھے، تو انہوں نے اپنی غربت دور کرنے کے لیے گھر اور گاڑی لینے کے لیے پی ٹی آئی کی ولاگز بناتے ہیں، تو ان کو پی ٹی آئی سپورٹ کرتی ہے، تو انہوں نے ان کے حق میں بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا احمد نورانی نے جو کچھ بھی کہا ہے، سچ کہا ہے، یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ بالکل رائٹ کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ کو بات کریں محسن بیگ صاحب نے تو قرآن اٹھا لیا، حلف اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، محسن بیگ آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو عمران خان نے اپنی حکومت میں اس کے گھر پہ حملہ بھی کروایا تھا، اس کو اریسٹ بھی کروایا تھا، اور اس نے عمران خان کو بد دعائیں دی تھیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو اریسٹ ہوئے ہیں یہ محسن بیگ کی بد دعاؤں کا اثر ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، بشریٰ بی بی کو آپ اتنی معصوم اور عام سی اور اتنا سمجھیں گے، بہت بڑی شے ہے۔ اور انہوں نے کہا کس طرح عمران خان کو بشریٰ بی بی نے کہا کہ ان کو گلی بنی گالا بلائیں رات کے وقت، یہاں بلا کے القادر ٹرسٹ کا کیس جو ہے، القادر کی زمین کے حوالے سے بات کی گئی، اور جو وہ ساری بات ہوئی، کس طرح انہوں نے زمین وہاں سے ان سے لی اور کس طرح یہ ڈیل ہوئی۔ تو الراتشی والمرتشی فی النار جہنم بھی کہا جا سکتا تھا، یہ دونوں رشوت لینے اور دینے والے جہنمی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو کیس ہی اور بن گیا اور بلایا گیا، پھر ملک ریاض نے خود کہا میری ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس کے حوالے سے بات کی گئی اور بدلے میں میری جو وہ جرمانہ جو ہے وہ ادا کیا گیا، اور یہ ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ اور محسن بیگ نے اتنا بڑا قرآن اٹھا کے اگر بات کیا تو دیکھا جا سکتا ہے، اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کیا نہیں۔ اور مطیع اللہ جان نے اور جس طرح احمد نورانی نے بات کیا وہ کس حد تک سچ ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں لاہور میں مریم نواز نے بڑا اچھا ایک اور قدم اٹھایا ہے، جس طرح وہ آگے ترقی کی منزلوں کی طرف بڑھ رہی ہیں، اپریشیٹ کریں گے اس پہ۔ مریم نواز نے فیروز پور روڈ کے اوپر جو بائکس چلانے والے ان کے لیے الگ سے راستہ ایک مختص کر دیا ہے، الگ سے ایک روڈ بنا دی گئی ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاہور کی جس طرح کی ٹریفک ہوتی ہے، بائکس والے جو اکثر مختلف ٹریفک میں جب آتے ہیں تو گاڑیوں کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گر جاتے ہیں، چوٹس لگتی ہیں اور کافی مسئلہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو بائکرز کے لیے انہوں نے الگ سے یہ ایک روڈ بنا دی، ایک پیٹرن بنا دی کہ آپ اس کے اوپر چلیں تاکہ ٹریفک کو مزید کنٹرول کیا جا سکے اور حادثات سے بچا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی جو حکومت پنجاب نے 10 لاکھ اور 3 کروڑ کا، یعنی کہ 10 لاکھ سے 3 کروڑ تک قرضوں کا ایک شروع کیا ہے پروگرام، اور اس کا نام ہے بڑھو پنجاب، بڑھ رہا ہے پنجاب، بڑھ رہا ہے پاکستان۔ ٹھیک ہے یہ پروگرام کا نام ہے۔ اس میں 5 سالہ آسان قسطیں اور 10 سالہ آسان قسطیں ہیں۔ اس پہ شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ پنجاب کا رہنے والا ہو، اس کے پاس قومی شناختی کارڈ ہو، پھر اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی اور خواجہ سرا بھی، اور معذور لوگ بھی یہ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عمر جو ہے 5 سالہ قسطوں کے لیے جو ہے 25 سے 55 سال ہونی چاہیے، کسی بھی مالی ادارے کا اس نے پیسہ نہ دینا ہو، یعنی کہ مقروض نہ ہو یا کرپشن نہ کی ہو، ٹیکس پیڈ ہو، ٹیکس دیتا ہو،
گھر ذاتی نہ ہو، اور 10 سالہ قرضے کے لیے شرطیں ہیں کہ عمر جو ہے 21 سال سے 57 سال کی عمر ہونی چاہیے، قومی شناختی کارڈ ہونا چاہیے، اور یہی سیم باقی شرطیں ہیں کہ گھر ذاتی نہ ہو اور ٹیکس پیئر ہو اور کسی قسم کی کرپشن نہ کی گئی ہو، اور یہ ایک اور اچھا قدم ہے، اللہ کرے اس پہ حکومت پنجاب پوری اترے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں جی، میاں برادران کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ تو اس کو ہم خیر نہیں کہیں گے، دروازے کے اوپر آ کے جو ایون فیلڈ میں آ کے وہ میاں صاحبان کا جو گھر ہے وہاں پہ آ کے گالی گلوچ کرنا، برے نعرے لگانا، قتل کی دھمکیاں اور بڑا کیا دھمکیاں دینا۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ آپ کو پتہ جو ہے انہوں نے اسکواڈ وغیرہ نے انہیں گرفتار وہاں کیا تھا، اور یہ بندہ 4 دن جیل میں بھی ہو کے آ گیا ہے۔ پتہ چلا کہ اس بندے کا نام ہے گلفام کیانی، اور پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، جس طرح سے یہ وہاں پہ گالی گلوچ کر رہا تھا اس کی سزا یہ بھگت چکا ہے، اور دوبارہ شاید یہ پھر باز نہیں آ رہا، تو اب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ویژن وائٹ دیکھتے رہیے۔ میر نوید کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔